حاضر اور ناظر یہ دو لفظ ہیں. حاضر کا مطلب ہرگز ہمارے نزدیک یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں. یہ ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے. بلکہ حاضر کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے روضہ اقدس و انور و اطہر میں جلوہ گر ہیں. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، جتنی دیر کے لیے چاہیں آپ جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. واہ واہ واہ، یہ آپ کے حاضر ہونے کا مطلب ہے. سبحان اللہ. اچھا، ناظر کا مطلب کیا ہے؟ ناظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہیں پر جلوہ گری فرما کے پوری کائنات کو مثل ہتھیلی کے دیکھ رہے ہیں. یہ ناظر کا مطلب. سبحان اللہ. یہ بالکل میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ناظر کا مطلب ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ کی عطا سے. اور حاضر کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت بھی یہاں موجود ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہاں بھی، وہاں پوری دنیا میں نہیں. یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جسمانی کے ساتھ، ہاں روحانی طور پر یہ آگے چل کے جب بات کھلے گی تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہ روحانی طور پر کیسے ہیں. لیکن جب چاہیں، جس پہ چاہیں، جتنا چاہیں، جس وقت چاہیں کرم کر کے آپ جا بھی سکتے ہیں اور وہاں واپس آ بھی سکتے ہیں، بلکہ اگلے کو بھی اپنے پاس بلا سکتے ہیں. یہ حاضر ناظر کی آسان تشریح. تو جو حاضر ناظر پر اعتراض کرتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے یہ ہمارے عقیدے کی وضاحت سنے، اس کے بعد اعتراض کرے اگر اس کے پاس کوئی ہو تو. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اب تھوڑا سا آگے چلیے. حضرت شاہ صاحب نے قرآن مجید برہان رشید کی بہت ساری آیات تو یہ بات پڑھی. میں بھی ان کی برکت لے کے تھوڑی سی بات کو اور کھولتا ہوں تاکہ مزید بات کھول جائے. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ وقت کے جب سارے نبی آئیں گے، ان کی امتیں آئیں گی، ان سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا، چونکہ وہ جو پہلی امتیں ہوں گی وہ انکار کریں گی ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا. حالانکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے میرا رب ہر چیز کا علم جاننے والا ہے، پھر بھی اللہ فرمائے گا کیا تم نے پیغام نہیں پہنچایا؟ باری تعالیٰ ہم نے پہنچایا ہے. وہ تو نہیں مانتے، کوئی گواہ لے کے آؤ، تو وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لے کے آئیں گے. سبحان اللہ. یہاں تک شاہ صاحب نے بات بڑی کمال کی کھولی کہ جب جانتے ہیں تو تبھی گواہ ہے نا. بہت اچھا. لیکن یہاں مفسرین نے ایک اور بڑی بہترین بات کی طرف توجہ دلائی اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے نبیوں کا انکار کر بیٹھے، جن کو آنکھوں سے دیکھا تھا پیغام لے کے آئے تھے، ان کو چاہیے تھا نا کہ پھر حضور کا بھی انکار کر دیتے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں. یہ بات اگلی ہے نا یار، یہ تو ہمارے پاس آئے نہیں، تو ان کا بھی انکار کر دیتے. فرمایا وہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا انکار ہم کیسے کریں، یہی تو حاضر ناظر تھے، یہی تو ہر کو دیکھنے والے تھے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ مطلب یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس اور شان اقدس ان پر بھی ایسے واضح ہے کہ وہ یہ اعتراض قائم ہی نہیں کر سکیں گے کہ گواہ تو وہ تھا جو موقع پر ہو، تو انہوں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے. تو پھر مطلب ان قوموں میں بھی، ان امتوں میں بھی یہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ ہمارے اوپر بھی جو حاضر و ناظر کے طور پہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انکار نہیں فرمائیں گے. اچھا، دوسری بات، انا ارسلنا کا شاہدہ، شاہد گواہ کو کہتے ہیں. مفسرین نے شاہ صاحب نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی. بھائی جسے پتا ہے وہی گواہ بنے گا نا. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع کی ساری کاروائی کو جانتے ہوں. اب اس بات کو کئی بندے نہیں سمجھ سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مدینے میں اور یہاں کی کاروائی ساری جانتے ہوں؟ تو یہ سراجم منیرا سے علماء نے اس کا بھی جواب دے دیا. حضور کو سورج کہا گیا تو فرمایا یہ سورج اگر ایک ہے اور ہر جگہ پہ اپنی روشنی پہنچا سکتا ہے تو محبوب پاک جو نبوت کے سورج ہیں وہ وہاں جلوہ گری فرما کے یہاں پر اپنی نگاہ نہیں فرما سکتے.